عزیزِ کرام، حاضرین محفل، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ عشاق کمیونٹی کا تعلق ہے جو یہ اس طرح کی گفتگو یہاں پر بیٹھ کر کرتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت مجھے وقت دیتے ہیں اور تھا اس شخصیت کی آمد کا تذکرہ ہے، اور ایسی خوبصورت آمد ہے. آپ نے انٹرو میں ذکر کیا بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ کہ ظاہر ہے وہ منظر اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر بلال بھائی تصور کیا جائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد باسعادت اس دنیا میں ہو رہی تھی تو وہ ذرے مبارک، وہ دن مبارک، وہ آسمان مبارک، وہ لمحات مبارک، وہ آنکھیں مبارک، وہ گود مبارک، وہ بدن مبارک، اور مطلب آپ سے جڑی ہوئی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں مطلب اس پہ قربان ہوا جائے. جس چیز کو آپ نے دیکھا اس پہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے. میں کل ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر علماء گفتگو کر رہے تھے، تو احد کا جو میدان، احد کا جو پہاڑ ہے، اس کے بارے میں وہ عالم دین کہنے لگے کہ یہ پہاڑ کتنا مبارک ہے. ہم نے کہا کیسے؟ کہا یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں پڑی اور جناب نبی کریم کی آنکھوں نے اس پہاڑ کو دیکھا، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. اور پھر آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہم یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، اور یہ کوئی بہت اس طرح کی بات نہیں ہے. دنیا کی کون سی شے ہے جو آپ سے محبت نہیں کرتی؟ تو احد پہاڑ کے لیے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ احد پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. لیکن اگلا جملہ کہ ہم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، یہ کمال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو ظاہر ہے اس کی ویلیو آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دی. آج زائرین جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، زمین پر منجمد رہنے کا مقصد مل گیا. بالکل، یعنی کہ آپ نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا. آپ نے کہہ دیا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے بڑی چیز کوئی رہ نہیں گئی. پھر تو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس میں ایک دوسری طرف ضرور اشارہ بھی کرنا چاہوں گا اور اس پر بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم آمد کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہونا چاہیے، اور اس آمد کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے، اس کو منانا بھی چاہیے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، آپ کی جو سیرت ہے، کیا وہ آج ایک دن منانے سے کافی ہو جاتی ہے، یا ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے، یا ہم نے ایک دن آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کر لیا کافی؟ نہیں جی. وہ شاعر ہے ایک فانی بدایونی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی مدحت میں ہزاروں کی تعداد میں اشعار لکھے. یعنی کہ کم و بیش آتا ہے کہ 40,000 یا اس سے بھی زائد اشعار انہوں نے لکھے. یعنی میں سیرت کا تذکرہ کر رہا ہوں نا کہ کیا ایک دن بیان کرنے سے اور ایک دن منا لینے سے یہ کافی ہے، ہو گیا کام ہمارا پورا؟ نہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40,000 سے زائد اشعار لکھنے کے بعد وہ جب تھک گئے اور ان کی موت کا وقت قریب آیا تو جاتے جاتے انہوں نے ایک شعر کہا. انہوں نے کچھ 2-4 الفاظ پھر لکھے. وہ الفاظ کیا تھے؟ فانی بدایونی لکھتا ہے کہ تھکی ہے فکر رساں اور مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لاپا اور مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدہ باقی ہے. یعنی اس نے کہا میں نے پوری زندگی آپ کی مدحت کر لی، تعریف کر لی، آپ کی سیرت کو اپنے الفاظ میں، اشعار میں بیان کر دیا، لیکن میں سیرت کے کسی ایک پہلو کو بھی میں اس انداز میں بیان نہیں کر سکا جو اس کی حقیقت ہے. تو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دن منانا کافی ہے یا آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے ہم نے زندگی کے اندر، اور اس سیرت کو اپنایا کیسے جائے گا؟ آپ کے سوال سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے پھر ذرا بریک کی طرف بھی جانا. اس مہینے کا ماہ ربیع الاول کی اگر بات کی جائے، ہزاروں صدیاں محتاج تھیں اس ایک دن کی جس وقت یہ مہینہ آیا. ہر سال آتا تھا یہ مہینہ، اب یہ مہینہ آ گیا اور یہ ولادت کا سال ہے. اب یہ مہینہ جو محتاج تھا، اس کی محتاجی کا یہ عالم تھا کہ وہ انتظار کرتا تھا مہینہ نا، کہ کب میری جو ہے وہ جھولی میں آئے گا، یہ نصیب میں آئے گا کہ اب ولادت ہوگی اس ہستی کی جو رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس مہینے کا پیغام کیا ہے؟ میں اسی اپنی پچھلی گفتگو سے اس کو کنیکٹ کروں گا. میں اسی طرف آنا چاہ رہا کہ اس مہینے کا پیغام بنیادی طور پر کیا ہے مسلمانوں کے لیے. اس مہینے کا ایک ہی پیغام ہے کہ وہ نبی کیا مقصد لے کے اس دنیا میں آیا تھا. یعنی آمد مصطفیٰ تو ہو گئی،
ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی، لیکن کیا اس مقصد کی طرف بھی ہماری توجہ گئی کہ آمد مصطفیٰ کس مقصد کے لیے ہوئی تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کن مقاصد کے تحت بھیجا گیا تھا؟ وہ مقاصد کیا تھے؟ اس میں سے چند، یعنی آپ الرحمن الرحیم بسم اللہ. سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ، اور ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. کس لیے حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کو سر لٹایا گیا. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا، تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ، تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین